فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواہ البخاری. محترم حاضرین، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ، نوجوان ساتھیوں، مومنہ ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت و جلال، حمد و ثنا اور شکر و سپاس ہوں اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے ہمیں دین کی سوجھ بوجھ، حلال و حرام میں تمیز، حق و باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی. ربنا لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا. بعد ازاں ان گنت درود و سلام ہوں نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والاتقیاء والاولیاء والشہداء والصلحاء والمرسلین، محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے دین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں کسی نہ کسی طرح سے رہنمائی نہ کر دی. اتنی محنت اور سعی کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. لوگ اس حدیث پر، اس شریعت پر، دین پر ایمان نہیں لاتے اس بات کی فکر میں کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. لہذا بڑا بخیل اور بدقسمت ہے وہ شخص جس کے سامنے نبی محترم کا نام آئے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد، دنیا میں کئی قسم کے فتنے ہیں، اور ان فتنوں میں موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے. خصوصاً وہ موبائل جس میں نیٹ کی گنجائش ہو، جسے ہم ڈیوائس یا اینڈرائڈ کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہیے جو اسکرین ٹچ ہے، جس میں ہم اپنی آنکھوں سے ڈسپلے دیکھتے ہیں. کیوں یہ فتنوں کا مرکز ہے؟ سب سے بڑا فتنہ کیوں؟ اس لیے کہ دو بنیادیں ہیں، ان دو بنیادوں پر بہت سارے فتنے جمع ہوتے ہیں. ایک بنیاد ہے شبہات کا فتنہ. شبہات کے فتنے ان فتنوں کو کہتے ہیں جن کا تعلق عقائد کی خرابی سے ہوتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ امت کے افراد کے عقائد پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. دوسرے قسم کے فتنے ہیں شہوات کے فتنے.
عقائد و نظریات اور افکار میں شیاطین جن کو گمراہ نہیں کر پاتے انہیں شہوات کے فتنوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اس سے انسان کی روح، اس کی سوچ ناپاک ہو جاتی ہے۔ موبائل اس لیے سب سے بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ اس نے شبہات اور شہوات دونوں فتنوں کو بدرجہ اتم اپنے اندر موجود کر لیا ہے۔ اس میں دونوں فتنے جمع ہو گئے ہیں، اس لیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ جو انٹرنیٹ ہے اس کو ہمارے گھر کے اندر لانے کا آلہ کار یہ موبائل ہی ہے۔ اگر یہ ڈیوائس نہ ہو تو انٹرنیٹ ہمارے گھر تک دستک نہیں دے سکتا۔ گویا یہ ذریعہ ہے فتنوں کو اپنے گھر کے اندر لانے کا۔ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ وہ عالمی جال ہے جس پر یہودیوں کا تسلط اور عیسائیوں کی اجارہ داری ہے، او بالعکس یا اس کے برعکس، عیسائیوں کا تسلط اور یہودیوں کی اجارہ داری ہے۔ اس سے جتنے فتنے برپا ہوئے ہیں اس سے پہلے کبھی کسی ایک چیز سے اتنے فتنے کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ اسلام میں کسی چیز کے حلال و حرام کا حکم کیسے لگے گا؟ اگر کسی چیز کا حکم صراحتاً موجود ہے، اس کے لیے نص اور دلیل موجود ہے، جیسے شراب ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی بہت زیادہ تحقیق اور سرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جن چیزوں کا حکم صاف الفاظ میں نہیں ہے یا وہ چیزیں بعد میں دنیا میں ایجاد ہوئی، شریعت کے مکمل ہونے کے بعد، قرآن کریم کے مکمل ہونے کے بعد وہ چیزیں ایجاد ہوئیں، تو ان چیزوں کو کئی اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ ان کی اپنی ایک کسوٹی ہے، معیار ہے، پیمانہ ہے، اور سب سے بڑا معیار نفع اور نقصان ہے۔ انشاءاللہ کل بات ہوگی نشے پر، شراب پر، تو تفصیلی بات ہوگی۔ ہر وہ چیز جس میں مومنوں کا فائدہ ہے اور نقصان کم ہے، وہ چیز جواز کے باب میں ہے کہ وہ چیز اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جس چیز میں نفع اور فائدے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہو، نقصان کا پہلو زیادہ ہو، نقصان کا پہلو غالب ہو، تو وہ چیز حرام کے قریب ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز مکروہ ہے، اور مکروہ کہہ کر اس کی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک موٹی سی بات یہ ہے سمجھنے کی، ایک حلال ہے، ایک حرام۔ حلال و حرام کے درمیان اگر کوئی مکروہ کا راستہ نکالتا بھی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ مکروہ حلال کے قریب ہوگا کہ حرام کے قریب ہوگا؟ ظاہر ہے اگر ذرا سی بھی تعلیم کسی کے پاس ہے، علم نبوت ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حلال و حرام کے بیچ میں اگر کوئی چیز مکروہ ہے، یعنی اللہ کو اور رسول اللہ کو ناپسند ہے، تو وہ حلال کے قریب نہیں، حرام کے قریب ہوگی، یعنی حرام ہی کے قبیل سے مکروہ بھی ہے۔ ہم موبائل کو حلال بھی نہیں کہہ سکتے، حرام بھی نہیں کہہ سکتے۔ کوئی ایک مطلق اور مستقل حکم موبائل پر نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تمام گنجائشیں موجود ہیں۔ جیسے ماچس کی تیلی ہے، ماچس کی تیلی سے کوئی آگ جلا کر اپنے گھر میں کھانا بنائے اور ہمیشہ اس کا پازیٹو یوز کرے، مثبت استعمال کرے،
تو اس حد تک کہ وہ ماچس کی تیلی انسانوں کے لیے ضرر رساں اور تکلیف دہ نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اور اس سے اچھا کام ہو رہا ہے، اس لیے اس حد تک کہ ماچس کی تیلی نہ صرف جائز ہے بلکہ مفید سے مفید تر ہے۔ لیکن اسی ماچس کی تیلی سے اگر کوئی اپنے آپ کو سوسائڈ کر لے، کسی کو جلا دے، کسی کا گھر پھونک دے، تو پھر اس وقت اس ماچس کی تیلی پر حکم لگے گا کہ اس کے ذریعے سے نگیٹو کام کیا گیا ہے۔ تو کوئی چیز جس کا صراحتاً حکم موجود نہ ہو، اس کا استعمال طے کرتا ہے کہ وہ چیز حرمت کے زمرے میں آئے گی کہ حلت کے زمرے میں آئے گی۔ اس کی حلت و حرمت جائز یا ناجائز اس کے استعمال سے ثابت ہوگا۔ موبائل بھی انہی میں سے ایک چیز ہے۔ ہمارا استعمال موبائل کے ساتھ یہ طے کرے گا کہ ہم یہ چیز جائز طریقے سے کر رہے ہیں یا ناجائز طریقے سے کر رہے ہیں۔ اگر اتنی بنیادی باتیں ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر آپ اس کے فوائد دیکھیے۔ دنیا کی کوئی چیز جو انسانوں کی سہولت کے لیے بنائی گئی ہو، اس میں 100% نقصان نہیں ہوتا۔ ہر چیز میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ بنانے کے وقت چاہے مقصد کچھ بھی رہا ہو، مگر اصول اور دستور یہ ہے کہ کئی بار کسی غلط مقصد سے بنائی گئی چیز کے بھی اچھے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ رب ضارۃ نافعہ، بہت ساری چیزیں جو غلط مقصد سے بنائی جاتی ہیں مگر اس کے مثبت نتائج معاشرے پر آ جاتے ہیں۔ ان میں سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی چیز ہے ترسیل و کمیونیکیشن۔ ترسیل، ایک زمانہ تھا دنیا خط و کتابت کرتی تھی۔ ایک خط کسی جگہ سے جا رہا ہے تو مہینوں کے بعد اس کا جواب آتا تھا، کئی بار جواب نہیں آتے تھے۔ خط لکھنے والا خط میں ساری دعائیں لکھ دیتا تھا، جیسے مرنے کے وقت کوئی اب معافی تلافی کرتا ہو، پہلے خطوط ایسے لکھے جاتے تھے، کیونکہ جواب آنے کا امکان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جواب آنے کے وقت یہ پتہ چلے کہ فلاں کی میت کو مہینہ بھر ہو گئے۔ مگر دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو گئی۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی نقل و حرکت ہوگی تو انٹرنیٹ کی سہولت یہ ہے کہ اسی وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے، نہ صرف سنا جا سکتا ہے بلکہ دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ کمیونیکیشن کا یہ عالم ہے، رابطے اتنے مضبوط ہو گئے ہیں، ترسیل اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، پوری دنیا۔ تو اس کا یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ دوسرا اس کا مثبت پہلو یہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ کہ تجارت جو کسی زمانے میں یدم بیدن ہوتی تھی، آمنے سامنے کی تجارت ہوا کرتی تھی، اور تجارت کے لیے لمبے لمبے سفر کیے جاتے تھے، اب اس انٹرنیٹ اور موبائل نے تجارت کو آن لائن کر کے بہت ساری سہولیات فراہم کر دی۔ اب گھر بیٹھے ایک آدمی اگر اس کو نالج ہے، اس کو علم ہے، تو بہتر طریقے سے وہ آن لائن تجارت اور بزنس کر سکتا ہے۔ یہ اس کا پازیٹو کانسیپٹ ہے، اس کا مثبت پہلو ہے۔ تیسری چیز غور و فکر کیجئے، تبلیغ دو ہی ذرائع تھے کسی زمانے میں اسلام، اعدائے اسلام تک یا دوسروں تک پہنچانے کے۔ ایک ذریعہ یہ تھا کہ انہیں کتاب فراہم کی جاتی، وہ کتاب پڑھ لیتے، یا پھر انہیں کسی اجتماع اور دینی مجلس میں بلایا جاتا اور وہ سامنے سے کسی تقریر کو سن لیتے۔ یہ دونوں ذرائع تبلیغ کے بڑے محدود تھے۔
کیونکہ اعداء اسلام کی اکثریت ایسی ہے جو مسلمانوں کی کتابوں سے بہت زیادہ انسیت نہیں رکھتی، خصوصاً اس وقت جب مسلمانوں کو یہ معلوم ہو کہ وہ آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بہت سے ایسے اعداء اسلام اور دوسرے ہیں جو مسلمانوں کی کسی دینی مجلس میں شریک ہونے کو عار محسوس کرتے تھے۔ انٹرنیٹ اور موبائل کی سہولت سے اسلام گھر گھر تک پہنچ گیا، سہولیات اتنی بڑھی، وسائل اتنے بڑے کہ انٹرنیٹ کتابوں کی ایسی لائبریری بن گیا، اتنے مواد اور اتنے مٹیریل اسلام کو ثابت کرنے کے انٹرنیٹ نے پھیلا دیے کہ جو جہاں چاہے اسلام کو سرچ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ رب ضارۃ نافعہ، بنایا کوئی کسی چیز کے لیے گیا ہو مگر اس کا پازیٹو کانسیپٹ اگر اچھا ہے تو وہ پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔ اسی طرح سے تلاوت اور تقریر، آپ جب چاہیں قرآن کی تلاوت لگا دیں اور سنتے رہیں۔ قرآن پڑھنا جیسے فضیلت والا عمل ہے، ایسے ہی قرآن سننے کا بھی بڑا اجر ہے۔ کفار کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، قرآن سنو مت، مگر اسلام نے قرآن سننے کی بھی ترغیب دی ہے، لہذا قرآن کی تلاوت آپ سن سکتے ہیں، تقاریر سن سکتے ہیں، گھر میں خواتین کو تقاریر لائیو دکھا سکتے ہیں۔ بہت ساری نفع بخش چیزیں، ویڈیوز ہیں جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ موبائل اور انٹرنیٹ میرج بیورو ہے، میرج بیورو، یعنی گھر میں رہ کر بچیوں کے رشتے آسان ہو گئے ہیں۔ بہت سارے ذرائع موبائل کے اور انٹرنیٹ کے ایسے ہیں جو انسانوں کے ایک دوسرے سے ملنے، رابطہ کرنے اور ان کے سماجی مسائل کو حل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے۔ بہت سارے رشتے جو کل تک ناممکن اور مشکل تھے، اب وہ رشتے کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک فائدہ اس کا امداد باہمی ہے۔ امداد باہمی یعنی آپ اپنے علاقے میں ہیں مگر ملک کے کسی بھی کونے میں آپ کا کوئی عزیز ہے، اسے اچانک کوئی ضرورت پڑ گئی، کوئی اٹیک آ گیا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی کسی کے ساتھ کوئی بیماری یا فالج ہو گیا، کچھ ہو گیا، آپ کے پیسوں کی اسے ضرورت ہے، آپ تک اس کی تکلیف پہنچ گئی اور آپ نے چند منٹوں میں اس کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیا۔ فی الفور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے جو کل تک ممکن نہیں تھا۔ امداد باہمی، میرج بیورو اور اسلام کی سیونگ، اسلام کے دلائل، نصوص، اسلام کے میٹرز، ساری چیزوں کو محفوظ طریقے سے سیو کرنے کا ذریعہ اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ۔ یہ تو اس کے مثبت پہلو ہیں، مگر اس انداز سے اس کا استعمال کم ہو رہا ہے۔ اس انداز سے اس کا استعمال کم ہو رہا ہے، بلکہ اس کا کثرت استعمال نگیٹو ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ موبائل موجودہ جنریشن کے لیے، نسل نو کے لیے سب سے عظیم فتنہ ہے۔ اب میں اس کے چند نقصانات آپ کے گوشے گزار کر دوں۔ سب سے پہلا نقصان دیکھیے، جھوٹی خبروں کی تشہیر کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل ہے۔ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں، واقعہ ہوا نہیں ہے مگر کسی کے پاس آیا، 5-7 گروپ میں سینڈ کر دیا، تحقیق کیا ہی نہیں۔ یہ مومن کے شان کے خلاف ہے کہ کوئی واقعہ پتہ چلے اور اس کی وہ تحقیق نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق، فرما بردار نہیں، فاسق، نماز چھوڑنے والا، جائز کام نہ کرنے والا، اطاعت کے دائرے سے باہر نکلا ہوا فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو حکم کیا ہے؟ تحقیق کرو. کہیں ایسا نہ ہو تم کسی کی بات میں آ کے کوئی فیصلہ صادر کر دو اور بعد میں پتا چلے واقعہ تو کچھ اور تھا تو تمہیں شرمندگی ہو. لہذا اصول یہ ہے کہ کوئی خبر کسی مومن کے پاس آئے تو حق یہ ہے کہ اس خبر کی تحقیق کی جائے. منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خبر آئی تو اس کی تشہیر شروع کر دی، تحقیق نہیں کی. امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے آگے فارورڈ کر دے، جو سنے آگے شیئر کر دے. کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، مگر اس کی ایکٹیویٹی، پریکٹیکل لائف یہ طے کرے گی کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اس کے اعمال طے کریں گے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ایک خبر آئی، کوئی تحقیق نہیں کی، آگے 1000 لوگوں کو فارورڈ کر دیا. اور کیا تو کہاں، ایک ایسے مارکیٹ میں، ایک ایسے بازار میں کہ پھر اس کو واپس لے سکتا. ایک بار اگر کوئی چیز وائرل ہو گئی تو پھر یہ چاہ کر بھی اس کو واپس نہیں لے سکتا. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو جھوٹی خبروں کو پھیلانے، جھوٹی خبروں کی تشہیر کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ موبائل بن گیا. اور آگے آئے تو اس سے بڑا ستم یہ کہ جھوٹی شریعت، خود ساختہ عقائد، باطل افکار و نظریات کو پھیلانے کا سب سے آسان ذریعہ موبائل بن گیا. لوگوں نے اپنے اپنے چینل بنا لیے، یوٹیوب چینل. کوئی بولنے والا نہیں ہے، شریعت کے ساتھ جتنی ہو سکے کھلواڑ کرے، اللہ کے کلام کے ساتھ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ، احکام کے ساتھ کھلواڑ کرے، جو من میں آئے فتوے صادر کرے، اپنے باطل عقائد و نظریات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرے. اس کا سب سے آسان ذریعہ موبائل بن گیا. حلال اور حرام کرنے کو شریعت بنانا کہتے ہیں. شریعت بنانے کا حق صرف اللہ کا ہے. اللہ نے یہ حق اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کے بارے میں کہا کہ آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. وہ نبی، آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ صرف اپنی بیویوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبی کو بھی، نبی یہ محترم کو بھی جو صاحب وحی ہے، شارع علیہ السلام ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے اپنی مرضی سے حلال اور حرام کا اختیار نہیں ہے. علماء کو بھی نہیں ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہود و نصارہ نے جب حلال و حرام کا اختیار اپنے علماء کو دیا تو اللہ نے کہا انہوں نے اپنے علماء اور مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب بنا لیا، کیونکہ حلال و حرام کا اختیار رب کا ہے، انہوں نے یہ اختیار اپنے علماء کو دے دیا، انبیاء کو نہیں، انبیاء کے وارثین کو نہیں. تو عام آدمی کو حلال حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. تم اپنی مرضی سے جو تمہاری زبانیں گڑھ لیں، کسی کو حلال یا حرام مت کہو. اندازہ بھی ہے کیا کر رہے ہو؟ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. تم اللہ کے خلاف جھوٹ بول رہے ہو.
اللہ برداشت نہیں کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے خلاف جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقل ما لم اقل، من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، جو بھی انسان وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، میرا نام لگا کر پھیلا دے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ہمارے پاس کوئی آیا، کوئی پوسٹ آئی، لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا، ہم نے صرف اتنا ہی دیکھا حضرت علی نے فرمایا، ہمیں تحقیق نہیں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یا نہیں فرمایا، کہیں حضرت علی پر الزام تو نہیں ہے۔ لکھا ہے حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ اللہ کے کلام میں کہاں ہے؟ نبی کے فرامین میں کہاں ہے؟ ہم نے یہ تحقیق نہیں کی، دین کا نام ہے آگے فارورڈ کر دیا۔ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ٹماٹر میں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ لکھا ہے تو اس کو 2-5 ہزار لوگوں کے پاس فوراً سینڈ کر دیا، دیکھو دیکھو غور کرو اللہ لکھا ہے۔ اور میں صاف الفاظ میں کہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر کسی چپل میں کوئی ڈیزائن بنا ہے تو دوسرے نہیں مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تو نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے ابا کا نام کوئی ڈھونڈے گا؟ میرے باپ کا نام تو نہیں دکھ رہا ہے، زبردستی توڑ مروڑ کے دیکھو دیکھو اللہ دکھ رہا ہے، اور پوری دنیا کو بتا رہے ہیں، تو اللہ کی عزت بڑھ رہی ہے یا عزت کم ہو رہی ہے؟ محمد نام بتا رہے ہیں نعوذ باللہ کسی چپل پر، تو اللہ کے نبی کی عزت بڑھ رہی ہے کہ گھٹ رہی ہے؟ ارے تو چپلوں میں، بکریوں اور ہرن پر، آسمان کے بادلوں میں اور ٹماٹر میں اللہ تلاش کر رہا ہے، تیرے گھر میں جو کلام ہے اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ اللہ لکھا ہے، وہ کبھی اٹھا کر دیکھتا؟ لاکھوں کی تعداد میں احادیث ہیں، ان میں لاکھوں مرتبہ اللہ لکھا ہے، مگر کبھی حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، مگر دین کا حوالہ دے دے کر ایسی ساری پوسٹ ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ ایک بڑا نقصان یہ ہے، سیاسی افواہیں، سیاسی پروپیگنڈے۔ دیکھیے کیسے اگر کوئی چیز پھیلانا ہو آج کے دور میں بہت آسان ہے، مسلمانوں کو دین کا نام لگا کر دے دو، چند منٹوں میں ساری دنیا میں پھیلا دیں گے، کیونکہ اب ایک ہی کام تو سب سے آسان ہے، موبائل میں کہیں سے کچھ آیا ہوا مٹیریل آگے فارورڈ کرنا۔ یہی تقوی ہے، یہی تقوی کی ساری حدیں ہیں، یہی دین ہے، یہی دین کا پہلا اور آخری کام ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ، بہت بڑی مصیبت امت کو فنا کر دے گی، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ امت ہلاک و برباد ہوگی۔ دیکھو صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے، کب؟ جب حضرت عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ امام محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں فلما وقعت الفتنة الأولى قالوا سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم۔ جب سب سے بڑا فتنہ برپا ہوا، یعنی عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا، تو صحابہ نے ایک مزاج بنا لیا، اب جو دین کا نام لے کر کوئی بات کرے گا ہم اس سے یہ پوچھیں گے اس کی سند بتاؤ، کہاں سے تم نے سنا، کس سے سنا، اس نے کس سے سنا؟ نبی تک سچے لوگوں کی اگر سند ملے گی تب ہم یہ بات لیں گے، ورنہ یہ بات نہیں لیں گے، کیونکہ امت میں دراڑ پیدا ہو گئی، ہر شخص نبی کا، اہل بیت کا آڑ لے کر حدیثیں گڑھ رہا ہے۔
یہ صحابہ کرام کا احتیاط تھا. ہمیں کتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ دین کا نام لگا کر صاحب بے شمار چیزیں پھیل رہی ہیں، امت کو ہلاک و برباد کر دیں گی. آپ یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ جانا کدھر ہے، کیونکہ ساری چیزیں اعداء اسلام بڑی پلاننگ سے وائرل کر رہے ہیں. کئی بار میں نے تحقیق کیا ہے، جب حدیثیں پڑھی بخاری مسلم لکھا ہوا ہے، نیچے نمبر نہیں دیا ہوا ہے، حدیثیں دیکھی بخاری مسلم، میں نے خود مجھے لگا کہ یہ حدیث ضرور من گھڑت ہے، یہ بخاری میں نہیں ہو سکتی، صحیح مسلم میں یہ ہو نہیں سکتی. پوری کتاب میں نے چھان ماری، مگر وہ حدیث نہ بخاری میں نہ مسلم میں. مگر پھیلانے والوں کو، مستشرقین کو، جو اسلام سیکھتے ہیں، مسلمانوں کے ہر حربے کو جانتے ہیں، مسلمانوں کے ہر انداز اطوار، ان کی چال چلن پر نظر رکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کب کس زمانے میں کیا کریں گے تو یہ کمزور ہوں گے، لہٰذا وہ ویسا ہی حوالہ دے کر وائرل کر دیا. مسلمان نے بخاری مسلم فوراً 2000-5000 لوگ، اور چند منٹوں میں لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچ گئی. سیاسی پروپیگنڈے بھی ہیں. دیکھیے میدان احد میں صحابہ کرام کو کچھ لوگوں کی کچھ غلطی کی وجہ سے، جو تیر انداز تھے پہاڑ پر، ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام کی فتح شکست میں بدلنے لگی. پیچھے سے حملہ کر دیا مخالفین نے. اب جب معاملہ بالکل عجیب و غریب موڑ پر آ گیا اور فتح شکست میں بدل گئی، تو صحابہ کرام پہاڑ پر چڑھ گئے. نہ فتح ہوئی نہ شکست ہوئی. دشمن معمول کے خلاف بجائے، دستور یہ تھا عربوں کا، اگر کہیں کوئی لڑائی ہوتی تھی تو جیتنے والا اس میدان میں 3 دن تک خوشیاں منا کر گھر جاتا تھا. لیکن صحابہ پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے، دشمنان اسلام کو اندازہ نہیں تھا کتنے لوگ اوپر ہیں، لہٰذا مارے خوف کے وہ وہاں سے بغیر قیام کیے چلے گئے. اس لیے محدثین اس نتیجے پر پہنچے، نہ مسلمانوں کی فتح تھی نہ شکست تھی، مگر شکست خوردہ تھے. ایک احساس تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم جیتتے اور فتح حاصل کرتے کرتے ہار گئے. بے سر و سامان، شکست خوردہ مدینہ جا رہے تھے. کتنے صحابہ شہید ہو گئے. مدینہ جب پہنچ رہے تھے تو اس طرف یہ لوگ مکہ جا رہے تھے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، کفار مکہ کے لشکر کے سردار تھے، انہوں نے کہا ابھی اچھا موقع ہے ان مسلمانوں کو پریشان کرنے کا، یہ پہلے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ دستہ لے کر پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں یا مدینہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں. تو سرداروں نے کہا ابو سفیان بس کرو، چلو جو کرنا تھا میدان احد میں ہم نے کیا، اب مکہ چلتے ہیں. جب ان کو یہاں بھی تسلی نہیں ہوئی تو ایک آدمی کو اجرت دے کر کہا جاؤ مدینہ پہنچنے والے مسلمانوں کو جھوٹی خبر دے دو. کیا کہ یہ مکہ کے قریش کفار تم پر ابھی دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں. نہیں کر رہے ہیں حملہ، کم سے کم ان کو بزدل کرو، کم سے کم ان کو بزدل کرو، ان کے حوصلوں کو توڑو، جاؤ بلا وجہ کی خبر پھیلاؤ. اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. جن لوگوں نے مسلمانوں میں خبر اڑائی کہ ان سے کہو کہ ابھی تم پر دوبارہ حملہ ہوا چاہتا ہے، ان کو ڈرانے کی کوشش کی تو مومنوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کا ایمان اور بڑھ گیا. جھوٹی خبر تھی. معلوم یہ ہوا جھوٹی خبر پھیلانا شیاطین کا کام ہے. اب ہمارے پاس ایک خبر آ رہی ہے، اس کا پس منظر ہمیں نہیں معلوم، مگر ہم اس خبر کو آگے تک شیئر کر رہے ہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ موب لنچنگ کا ویڈیو جب میں مسلمانوں میں شیئر کروں گا تو مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹیں گے، یہ قوم بزدل ہوگی.
اسی لیے یہ ویڈیو بنایا گیا تھا تاکہ آپ شیئر کریں. آپ کر رہے ہیں. دیکھو دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس سے حاصل سوائے بزدلی اور حوصلہ شکنی کے کچھ نہیں ہے. کیوں؟ غور کیجئے. اگر کسی ایک انسان پر 10 20 50 لوگوں نے ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات ہو گئی تھی، غلط فہمی تھی، کچھ بھی تھا، ویڈیو کیوں بنایا گیا؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ اس کا ویڈیو کیوں بنایا گیا، کیوں منظر پہ لایا گیا؟ کوئی آدمی جب جرم کرتا ہے تو اس جرم کو منظر پر نہیں لانا چاہتا کیونکہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. مگر اگر کوئی ویڈیو بنایا گیا ہے، باقاعدہ اس کو منظر پہ لایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے کا جو مقصد ہے ہم اس کو سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں؟ پوری امت نہیں سمجھ رہی ہے. بس کوئی خبر آئی آگے پھیلا دیا. سیاسی پروپیگنڈے مسلمانوں کو اندر ہی اندر کمزور کر رہے ہیں. اور میں آگے عرض کروں میرے بھائیوں، سماجی تشہیر، غیبت، چگلی، الزام، فون کا استعمال بڑے پیمانے پر اس کے لیے ہو رہا ہے. آپ کہاں ہیں؟ ریلوے اسٹیشن پر ہے اور دوا خانہ بتا رہا ہے ریلوے اسٹیشن پر اور کہہ رہا میں دوا خانہ آیا ہوں. جھوٹ کا استعمال فون کے ذریعے ہوا. غیبت کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے خلاف واٹس ایپ چیٹنگ کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. کسی کی بات آئی واٹس ایپ پہ کہ فلاں کے ساتھ کسی نے کوئی معاملہ کیا ہے، لڑکی کا میٹر ہے، کوئی اور چیز ہے، فوراً اس کو سارا کام چھوڑ کر پہلے لوگوں کو بتا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا منافقین سے؟ لولا، مومنوں سے کہا لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. جب عائشہ کی بات تمہارے پاس پہنچی، منافقین نے پہنچائی، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس مسئلے پر ڈسکس نہیں کر سکتے؟ یہ تو کھلا بہتان ہے. نبی کی بیوی پر اتنا بڑا الزام، تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تم نے اور لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا. تو یہ سماج کی جو تشہیر ہو رہی ہے، کسی کی عزت نفس، کسی کے عصمت، کسی کی عفت کے بارے میں جو بہت ساری چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے امت کا اس موبائل اور اینڈرائڈ کی وجہ سے. حوادث، جرائم، حوادث کو دیکھیے. ایک آدمی روڈ کراس کر رہا ہے اور وہاں سے ایک بڑا مال ٹرک گزرا اور آدمی ٹرک کے نیچے آ گیا. میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا تھا، کسی نے میرے پاس یہ ویڈیو سینڈ کی، میں دیکھ لیا. اس سے مجھے حاصل کیا ہوا؟ آپ آؤٹ پٹ بتائیں، غور کریں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوا؟ اگر کچھ حاصل ہوا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا. جو کمزور دل کے لوگ ہیں، کئی بار ہو سکتا ہے ان کو اٹیک آ جائے، عورتوں کو اٹیک آ جائے، ارے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. تو حوادث کو، ایکسیڈنٹ کو، اسی لیے تو ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے. حادثہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی حادثے کو سانحہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں کے وہ منصوبے پلاننگ کے خلاف ہوتا ہے. اچانک ہونے والا کوئی واقعہ حادثہ کہلاتا ہے، روز روز کا معمول نہیں ہوتا. اب اسی وجہ سے اسے حادثہ کہتے ہیں. حادثہ تھا، ہو گیا، کوشش کرو آئندہ نہ ہو. مگر اس حادثے کو ساری دنیا کے علم میں لانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ بجائے فائدے کے نقصان کی کثرت ہے. اور آگے دیکھیے، غور کیجئے، جسمانی نقصان. اس موبائل نے تو ایسا تہلکہ مچایا ہے، اس سے ایک شعاع باہر نکلتی ہے. یہ نیٹ والے موبائل سے، یہ دنیا سے کٹا ہوا نہیں ہے، دنیا کے کنیکشن میں ہے. اگر اس میں نیٹ ہے تو یہ دنیا کے کنیکشن میں ہے. وہ تار ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ شعاعیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، مگر اسے ریڈیشن کہا جاتا ہے جو اس سے جنریٹ ہوتی ہے.
موبائل سے ریڈیشن جنریٹ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر جا کر ڈائریکٹ برین پر وار کرتی ہے۔ کہاں وار کرتی ہے؟ ڈائریکٹ برین پر وار کرتی ہے۔ کتنے نوجوانوں کو دیکھا، کتنے بچوں کو دیکھا، نیم پاگل ہو گئے، بچے نیم پاگل ہو گئے گیم کھیلنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائل سے ریڈیشن جنریٹ ہو رہی تھی جس نے دماغ کو کیپچر کر لیا۔ ابھی ایک نوجوان کا ویڈیو آیا، وہ پب جی گیم، کئی بار اس سے پہلے بھی ویڈیو آئے، اچھا خاصا 25 سال کا جوان فائرنگ کر رہا ہے ہاتھ سے اور بڑبڑا بھی رہا ہے، اس کو مار، اس کو گرا۔ کتنا اس نے اس کا استعمال کیا ہوگا؟ دماغ متاثر ہو گیا، رسی سے باندھنا پڑا، قید کرنا پڑا، کتنوں کو ایڈمٹ کرنا پڑا۔ اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے، ہم اور آپ کو ایسا لگ سکتا ہے نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، ایک برسوں سے میں استعمال کر رہا ہوں، ہونے کو 1 منٹ نہیں لگے گا۔ اگر کوئی چیز ہونے والی رہے گی تو پہلے سے موبائل دستک نہیں دے گا کہ الرٹ ہو جاؤ، اب تم یہاں پاگل ہونے والے ہو۔ پاگل ہونے والے کے لیے، دنیا کے ہر مجنوں اور پاگل کے لیے پہلے کوئی دستک نہیں آتی، وہ اچانک ہوتا ہے۔ لہذا ہم اس سے بے فکر نہ رہیں کہ آج تک کچھ نہیں ہوا، آگے کیا ہوگا۔ اگر دماغ میں کچھ اس کا منفی اثر آ گیا تو ہونے کو دیر نہیں لگتی۔ اس کے وائبریشن سے اگر یہ جسم کے قریب ہو تو بلڈ سرکولیشن شروع ہو جاتا ہے، خون پر اس کا فوراً منفی اثر ہوتا ہے، دوران خون پر۔ دوران خون ایک سسٹم ہے باڈی جس کو ہم بی پی سے پہچان سکتے ہیں، بلڈ پریشر۔ آج امت کا، انسانوں کا سب سے بڑا چیلنج، میں پھر عرض کر دوں، انسانوں کا موجودہ ریڈیشن کے دور میں جینے والے انسانوں کا سب سے بڑا چیلنج یہ بن گیا ہے کہ وہ اپنی بی پی کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر اگر ہائی ہوا تو فالج کا خطرہ ہے، لو ہوا تو اٹیک کا خطرہ ہے۔ سب سے سکسیس وہ لوگ ہیں جو اپنی بی پی کو مینٹین کرتے ہیں، مینج کرتے رہتے ہیں، کیا خوراک لینی ہے، کب لینی ہے، پانی کتنا پینا ہے۔ اتنی ساری محنت کرنے کے باوجود اگر ہمارے کثرت استعمال سے، آنکھوں کے ذریعے، دماغ کے ذریعے یا ہماری سوچ و فکر کے ذریعے بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، بی پی ہائی یا لو ہوتا ہے، بہت زیادہ سوچنے کی وجہ سے، بہت زیادہ دیکھنے کی وجہ سے، تو کچھ بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، اسی لیے واقعات بڑھ رہے ہیں، حوادث بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا ایک خطرہ وہ بھی ہے، اور ایک نقصان اس کا ایک بڑا نقصان مونوفوبیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا اسلاموفوبیا۔ کوئی بھی چیز دنیا میں نظر آئی، اس کا سارا کچا چٹھا اسلام پر ڈال دو۔ الرجی، مونوفوبیا یعنی موبائل کا نشہ، یہ اتنا بڑا مرض ہے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ جنون کا پہلا مرحلہ ہے۔ مونوفوبیا ہر وقت موبائل کو جسم کے ایک پارٹ کی طرح اپنے ساتھ لگا کر رکھنا۔ آنکھ کھلی تو دعا پڑھنا یاد نہیں ہے، مگر واٹس ایپ پہلے دیکھنا چاہتا ہے۔ سو رہا ہے تو آنکھ لگنے تک وہ موبائل ہی کے سامنے ہے، باتھ روم میں موبائل لے جا رہا ہے، ہر جگہ موبائل کا نشہ ایک نشہ بن گیا ہے۔ اگر موبائل کی ریپیئرنگ کے لیے موبائل گیا ہے تو یہ آدھا پاگل ہو چکا ہے، اس کو اور کچھ سوچتا ہی نہیں موبائل کے سوا۔ یہ مونوفوبیا، اس نے جنریشن کو خراب کر دیا ہے، موبائل کا نشہ۔
اس کے علاوہ آنکھ کی تکلیف، برین کی تکلیف، یہ مزید ہے. یہ تو جسمانی تکالیف ہوئی. اور میں کچھ اہم باتیں عرض کر دوں موبائل کے تعلق سے کہ اس کے بڑے عظیم خسارے سامنے آئے. سب سے بڑا خسارہ جو میں نے کہا، شبہات اور شہوات. موبائل نے شبہات اور شہوات دونوں کو اپنی آخری حد پر پہنچا دیا ہے. شہوات دیکھیے، ہمارا تعلق تو شبہات سے کم ہے، مگر شیاطین نے ہم کو شہوات میں مبتلا کر رکھا ہے. شہوات کیا ہے؟ موبائل کا سب سے بڑا نقصان اس کی فحاشی ہے. کوئی ایک اچھی چیز موبائل میں ایسی نہیں ہے جس میں گندے ایڈ نہ آتے ہوں. کوئی چیز صاف نہیں رہ گئی. اچھی سے اچھی چیز آپ کرنے جائیں تو بیچ میں آپ کو برہنہ لڑکیاں ضرور نظر آئیں گی. پھر اس کے علاوہ جو ویڈیوز مسلمان دیکھ رہے ہیں بڑی تعداد میں، یاد رکھیے، کمبل آپ اوڑھ لیے ہیں، اندر سے آپ نے کڑی لگا لی ہے، امی اور پاپا دیکھ نہیں رہے، امی اور بابا دیکھ نہیں رہے، بھیا دیکھ نہیں رہا، مگر یاد رکھیے جس دن ہم نے کلک کیا، جس لمحے، فرشتے نے فوراً نوٹ کر لیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں. میرے بھائیوں، امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آدھی آدھی رات تک مسلم نوجوان یہی سارے گندے ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں. اپنے جوان بیٹے کو پکڑ کر، اپنی جوان لڑکی کو پکڑ کے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کے اچانک اس کا پاسورڈ ہٹا کر دیکھیے موبائل. یہ جو سامنے صوفے پر آپ کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، چیٹنگ کیا کر رہا ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو روح کانپ جائے. یہ جو آپ کی بیٹی روزانہ وقت سے 10 منٹ پہلے کالج جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے اتنی پابندی سے؟ پہلے تو اتنی پابندی اور کالجی نہیں تھی، اتنی پابندی سے بچے کالج کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا کون سا کنیکشن ہے، ایسی کون سی لذت ہے کہ اتنی پابندی سے کالج جا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے دیکھا ان کے پاسورڈ ہٹا کے کہ کون سے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، کون سی موویز دیکھ رہے ہیں، کیسے اللہ کی مدد آئے گی، کیسے امت کا اچھا ہوگا، کیسے امت کا بھلا ہوگا. علماء چیخیں چلائیں مگر قوم ماننے والی نہیں. بہت افسوس کی بات ہے، جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. ان الذین يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ مومنوں میں فحش کو عام کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے، فحش کو جو لوگ عام کرتے ہیں دنیا میں بھی رسوا کن عذاب اور آخرت میں بھی رسوا کن عذاب. دیکھیے نا، میں نہیں کہتا، 1400 سال پہلے یہ قرآن کی حقانیت، اسلام کی سچائی سر چڑھ کر بات کر رہی ہے کہ 1450 سال پہلے اللہ نے نازل کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. بہت سے لوگ ہیں جو لہو الحدیث کو پیسہ دے کر خریدتے ہیں. لہو الحدیث کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، لہو الحدیث یعنی وہ تمام آلات جن میں میوزک ہو، سر اور تال ہو، جو انسان کے اعصاب پر طاری ہو جائے، شیطان کے سروں کا سر ہو، وہ ساری چیزیں لہو الحدیث ہے. اب 1450 سال پہلے جب موبائل دنیا میں نہیں تھا
انٹرنیٹ نہیں تھا، تب یہ آیتیں ریگستان میں نازل ہوئی، ریگزاروں میں نازل ہوئی. دیکھیے کیسی مطابقت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو، میوزک کے آلات کو پیسہ دے کر خریدتے ہیں. کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، لوگوں کو اس سے گمراہ کر سکیں. کمپنیوں نے تو فری کر دیا ہے، ہوٹل والوں نے، بزنس مین تاجروں نے، شو روم والوں نے، مال والوں نے وائی فائی فری کر دیا ہے. کیونکہ یہ دانے ہیں، دانے پھینکو، کسٹمر بلاؤ. تقویٰ کہیں بازار میں ملے گا نہیں، مگر فحش کے آلات آپ کے بیڈ روم تک دستک دے رہے ہیں. فری میں آپ کے پاس آ رہے ہیں، مختلف طرح کے آفر، فری آفر آپ کے موبائل میں آ رہے ہیں. صرف آپ کو ایک کلک کرنے کی ضرورت ہے، جو چاہیں آپ عیاشی کر سکتے ہیں. ساری چیزیں موبائل میں اویلیبل ہیں. لوگ خریدتے ہیں لہو الحدیث کو پیسے دے کر، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو لہو العب کا سامان بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا. اور وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. ریگستان میں، ریگزاروں میں آیتیں نازل ہوئی، مدینہ یا مکہ میں نازل ہوئی. دنیا اتنی ترقی پر نہیں تھی. اللہ نے کہا کیسے؟ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جاتی ہیں تو ایسے پلٹتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے دونوں کان میں ڈھکن لگا دیے گئے. ہاں، پہلے تو صرف تصور تھا کہ ایسا لگتا ہے یہ حق بات سنتے نہیں، جیسے ان کے کان میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں. پہلے صرف تصور تھا، اب صحیح میں لگا ہوا ہے. ہر نوجوان کے کان میں ایئر فون لگے ہوئے ہیں. وہ اذان نہیں سنتے، سن کر انسنی کرتے ہیں. وہ درس میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ IPL دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھو نا کتنے لوگ ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر کہیے، کتنے لوگ ہیں جو صرف IPL کے لیے رمضان کی عبادتیں نہ چھوڑتے ہوں. کتنے لوگ ہیں جو صرف موبائل کی عیاشی کی وجہ سے فجر نہ چھوڑتے ہوں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. میں نہیں کہتا، اللہ نے کہا ایسے شخص کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. مدد تو دور، جنت تو ابھی بہت دور ہے صاحب. ابھی تو یہاں عذاب مہین اور عذاب علیم کی بات ہو رہی ہے. دردناک عذاب، ذلت اور رسوائی والا عذاب، جو ہمارے حکم کو دیکھ کر اندیکھا کرے، سن کے انسنی کرے، جیسے اس کے کان دونوں پیک ہیں. سب سے بڑا فتنہ فحش کا فتنہ، موبائل کا، عیاشی کا فتنہ، آنکھوں کو گرم کرنے کا فتنہ، اپنی قیمتی طاقت و قوت کو ضائع کرنے کا فتنہ، اپنی قیمتی طاقت و قوت کو ضائع کرنے کا فتنہ، موبائل کا رنگین فتنہ. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی. لمبی روایت ہے، میں کسی دن بیان کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم اعلنوا بها الا ابتلوا بالسنین الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. جب بھی کوئی قوم میں، اللہ کا قانون ہے، جب بھی کسی قوم میں فحش عام ہوگا، فحش یعنی برائی، گندی ویڈیوز، گندی باتیں، گندی چیزیں، گندی ایکٹیویٹی، جب بھی کسی قوم میں یہ چیز عام ہوگی تو دو بڑے عذاب آئیں گے اللہ کے. الا ابتلوا بالطواعین، وہ طاعون جیسی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جس میں علاج کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. طاعون جیسی، ہم نے سوچا تھا کہ کورونا جیسی وبا دنیا کو اپنے چپیٹ میں لے لے گی. اولا یرون
انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہلا دیے جاتے ہیں، آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. کورونا گیا، دنیا اپنے معمول پر آ گئی، پھر اب جو چاہے کرو. اب جب کچھ آئے گا تو اس کا فیس کریں گے. ابھی تو کچھ نہیں ہے، اب جو چاہے کرو. تو سب سے بڑا فتنہ فحش، شہوات کا فتنہ، لذت کا فتنہ. اور اس سے دوسرے نمبر کا فتنہ شبہات. بلکہ اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھیں تو شبہات کا فتنہ بڑا ہے جو آخرت کو تباہ کر دے گا. شبہات کیا ہے؟ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں غلط باتوں کی تشہیر، افراط اور تفریط. افراط کیا ہے؟ کہ اب موبائل ہمارے پاس ہے تو ہمیں اللہ کے کلام کی، نبی کے فرامین کی، صحابہ کے منہج کی، علماء کی، دروس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کچھ بھی معلوم کرنا رہے گا ہم فوراً فون اٹھا کر معلوم کر لیں گے. علماء کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ افراط ہے، خوش گمانی ہے کہ صاحب ہمارے پاس تو سب آ گیا ہے. لائبریری ہے، کسی کے محتاج بننے کی کیا ضرورت ہے. اور اس کا دوسرا حصہ ہے تفریط. تفریط یہ ہے کہ ہر کس و ناقص کو اسلام کا علم بردار بنا دیا. ہر کس و ناقص کو، جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، عربی زبان پر مہارت نہیں ہے، ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا، نبی کی ایک حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کو اصول فقہ نہیں معلوم، اصول حدیث نہیں معلوم، اصول تفسیر نہیں معلوم، اور وہ فتوی بازی کر رہا ہے. یہ تفریط ہے. پورا اختیار دے دیا صاحب، پورا ایک سیکٹر کام کر رہا ہے جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا صحیح ترجمہ اور اس کا پس منظر کیا ہے. مگر افسوس یہ ہے، میں دعوت اللہ کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس کے ماتحت یہاں بہت تفصیلی بات کرنے والا ہوں. افسوس، امت کا ایک طبقہ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، محدثین کے طرز پر، صحابہ کے طرز پر، تابعین کے طرز پر، قرآن کی تفسیر کا علم حاصل نہیں کیا، حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، اور وہ بڑے بڑے اسکالر اور داعی بن کر دنیا کے سامنے ابھر گئے. میری باتیں آپ کو کچھ دیر کے لیے بری لگیں گی، مگر امت کا ایک بڑا المیہ یہ ہے، انہوں نے سارا ستیہ ناش کر دیا. اب لوگ آ کر علماء کو ان کی کلپ کے حوالے دیتے ہیں. دیکھو انہوں نے یہ کہا، وہ کون ہے، کس شعبے سے ان کا تعلق ہے. آپ کے یہاں کسی کو آپریشن کی آپریٹ کرنے کی ضرورت ہو تو کیا اپنے مریض کو آپ کسی درزی اور ٹیلر کے پاس لے جائیں گے کہ تمہیں بھی کاٹنا سلنا آتا ہے، لو ذرا سے یہاں سے کاٹ کے اس کی کڈنی کو صاف کر کے پھر سے لگا دو. کوئی چھوٹے ڈاکٹر کو دکھائیں گے؟ نہیں، کیونکہ جسم کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے. یاد رکھیے، شریعت میں اگر کسی جاہل کو آپ نے مفتی کا درجہ دے دیا ہے تو یہ آپ کی روح کا خطرہ ہے، آپ کی آخرت کو آپ نے داؤ پر لگا لیا ہے. ایک ایک بات میں مثال دے کر کسی دن سمجھاؤں گا کہ کتنا بڑا خطرہ ہے. جاہلوں کو ہم نے مفتی بنا لیا ہے. کبھی ہم نے پوچھا نہیں، غور نہیں کیا. افسوس افسوس صد افسوس. اور پھر انہی کی باتوں کو ہم آگے فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا بڑا فتنہ، افراط تفریط. اور ایک بڑا فتنہ، بڑا خسارہ دلوں کی سختی ہے. دلوں کی سختی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ نے کہا پھر ان کے دل سخت ہو گئے. پھر سے میں کہہ رہا ہوں، دل سخت ہو گئے. دنیا کی کوئی تقریر، دنیا کی کوئی تحریر، دنیا کی کوئی نصیحت، دنیا کی کوئی موعظت دل میں رویدگی، نرمی پیدا کرنے کو تیار نہیں ہے. دل کچھ بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے. دل اتنا سخت ہو گیا. ارے پتھر بھی تو اللہ کے ڈر سے گر گر پڑتے ہیں، ان میں سے بھی تو نہریں ان میں سے بھی چشمے پھوٹ جاتے ہیں. مگر انسانوں کے دل جب سخت ہو جائیں تو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. موبائل کی وجہ سے دل سخت ہو گئے. اعلان ہو بار بار، مگر مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ دل سخت ہو گیا. بیٹھا ہے کان میں ایئر فون لگا کے، اذان ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، اگلی اذان ہو گئی تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہو گئے. دل سخت ہونے کا اتنا بڑا خسارہ ہوا کہ مسلم لڑکیوں کو اسی اینڈرائڈ کی وجہ سے اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنے خاندان میں تسلی نہیں ہے، وہ دوسروں کے کانٹیکٹ میں آ گئی. کال گرل، کیسا عجیب نام ہے نا، کال گرل. جب چاہو آپ ایک فون کر کے، لڑکی کا نمبر ہے اویلیبل ہے، لاکھوں، جس معیار کی ہوٹل میں آپ جانا چاہیں اویلیبل ہے. اسی موبائل کی وجہ سے ہماری بچیاں تباہ ہو رہی ہیں. جب کسی قوم میں انبیاء نہیں ہوتے تو انبیاء کا جو درد ہے وہ سچے علماء کے دلوں میں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس مشن کو سنبھالا ہے. علماء سے پوچھئے کتنا درد ہو رہا ہے. پوری نسل ہاتھ سے جا رہی ہے صاحب، اپنے آنکھ کے سامنے برباد ہو رہی ہے، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ امت کو علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے دلوں کی سختی کے بارے میں نے عرض کیا. دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو اپنے سے دور کیجیے، ضرورت کے لیے یوز کیجیے اور پازیٹیو یوز کیجیے، مثبت استعمال. مالی نقصان کا ہمیں اندازہ ہے کہ یہ جو 20-22 ہزار کا موبائل ہم لینے کے لیے بضد ہیں، یا جو ہم نے خرید لیا ہے، ہمارے ابا نے کتنی محنت سے پیسہ کمایا ہے. دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، جب جا کر کے ایک گھر بنا سکے ہیں. ہم نے لاکھوں روپے ضائع کرنا شروع کر دیے موبائل کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں. اپنے ماں باپ کی قیمتی انمول دولت کو دوسری لڑکیوں پر لٹایا ہم نے، موبائل کے چکر میں لٹایا ہم نے. مختلف طرح کی موبائل کی جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے لٹایا، مختلف موویز کے پیچھے لٹایا. وَلَا تُبَدِّرُوا ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ نے کہا فضول خرچی مت کرو، بڑی محنت سے پیسہ آیا ہے. فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. وقت کا خسارہ. وہ دیکھو امام بیہقی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اپنے کلام سے، اپنے کلام کی جامعیت اور اپنے کلام کی معنویت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر فلسفے کو پیچھے کر دیا. 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جان لو. حیاتک قبل موتک، زندگی ہے تو موت آنے سے پہلے غنیمت جان لو. کب موت آئے گی کوئی گارنٹی نہیں. صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، دنوں کو غنیمت جان لو.
اس سے پہلے کہ بیماری دستک دے، کب کس کے دماغ کی رگ پھٹے گی، کب کس کے دل کا دورہ پڑے گا، کب کس کو فالج ہوگا، یہ دنیا کے حقائق میں بیان کر رہا ہوں. آپ کو ڈرانا میرا مقصود نہیں ہے. صحتک قبل سقمک، اپنی صحت کے دنوں کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو. آگے فرمایا وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو. جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو. آج رگیں تر ہیں، ہڈیوں میں دم خم ہے، جتنا چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں، روز چاہیں تو تہجد پڑھ سکتے ہیں. 2 کلومیٹر کیوں نہیں ہوتی مسجد، پیدل چل کر جا سکتے ہیں. دم خم ہے، جوانی ہے. قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جان لو. گھر کے پڑوس میں بھی مسجد ہوگی تو اٹھنا بیٹھنا اگر مشکل ہوگا تو آپ مسجد جا سکتے. قبل حرمک. آگے فرمایا وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو فقیری آنے سے پہلے غنیمت جان لو. یہ سب ایک ایک موضوع ہے جو اللہ کے نبی نے ایک ایک حدیث میں کہہ دیا. یہ مستقل ٹاپک ہے. اپنی مالداری کو فقر و فاقہ آنے سے پہلے، کسی نے سوچا تھا کہ 23 مارچ 2019 میں پورا ملک پوری دنیا ٹھپ ہو کر رہ جائے گی، لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں گے، سڑک پر آ جائیں گے، کھانے کی محتاجی ہو جائے گی. ان یوکرینیوں نے سوچا تھا جن پر 40 دن سے روس کا حملہ جاری ہے، انہوں نے سوچا تھا کہ ان کے شہر کھنڈر میں بدل جائیں گے، انہیں سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ نکلنا پڑے گا. کب زمین پر کیا ہوگا کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں. فتنوں کا دور ہے. تو وقت کو غنیمت جان لیں، اپنی مالداری کو غنیمت جان لیں. وفراغک قبل شغلک، فراغک قبل شغلک، اپنی فارغ البالی کو بیزی ہونے سے پہلے غنیمت جان لے. کس چیز میں آپ بیزی ہو جائیں کوئی ضمانت نہیں. قومیں بیزی ہو گئی، دیکھو میانمار والوں کو دیکھو بیزی ہو گئے، شام والوں کو دیکھو بیزی ہو گئے، یوکرین والوں کو دیکھو بیزی ہو گئے، مصروف ہو گئے. اس سے پہلے کہ مصروفیت آ جائے، اپنے فارغ ایام کو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار رکھو. فارغ اوقات کو غنیمت جان لو. تو اس کے عظیم خسارے ہیں، مالی خسارہ، جان کا خسارہ. میں عرض کر دوں، پیٹرول پمپ پہ دیکھو، ایک بچی نے موبائل کو پیٹرول بھرنے کے وقت اٹھا لیا. اچھا ہوا کہ اس کے باپ نے بچی کو پکڑ کر، اللہ کی مرضی ایسی ہوئی کہ پیچھے کودا اور پوری بائک جل گئی. ایئرپورٹ پر ایک نوجوان کے جینز پینٹ میں موبائل ٹھسا ہوا تھا. موبائل رکھا ہوا نہیں تھا، موبائل ٹھسا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جینز پینٹ ہی ایسی ہے، ایسا لگتا ہے اس کو پہلے پہنا بعد میں سلا ہے. یہ پہنا کیسے تو سمجھ ہی کے باہر. بالکل ٹھسم ٹھس موبائل بالکل ٹھسا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ ایک مشینری ہے. وہ گرم ہو گیا. ایئرپورٹ پر اسی وقت بلاسٹ ہوا، آگ لگی اور وہ پورے لوگوں کے سامنے کھلے ایئرپورٹ پر ننگا ہو گیا. لوگ اس کو بجھانے لگے. آگ لگ گئی صاحب اسی موبائل کی وجہ سے. نیپال یا بہار کا کوئی دکان کے سامنے واچ مین تھا، کسی شہر میں دکان کے سامنے واچ مین کرسی پر بیٹھا ہے اور ایئر فون لگا کر گھنٹوں بات کر رہا ہے. پتہ نہیں کس سے بات چل رہی ہے گھنٹوں. ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی موبائل کی کہ بات شروع ہوتی ہے تو ختم کیوں نہیں ہوتی. ایسی کون سی بات ہے جو ختم نہیں ہوتی؟ گھنٹوں بات کر رہا ہے ایئر فون لگا کے، تو دونوں طرف بلاسٹ ہوا. باڈی کرسی میں ٹیک لگی ہوئی ہے اور کھوپڑی اڑ گئی.
کھوپڑی یہاں سے اڑ گئی اور آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے اتنا حصہ ہے نہیں، سارا چھترا گیا، پورا خون کا خون، گوشت کا گوشت، بھیجا اڑ گیا. پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ بات کر رہا ہوگا. ایک نوجوان تکیے کے نیچے موبائل رکھ کر سو گیا، کھوپڑی اڑ گئی صبح ہونے سے پہلے. ایک نوجوان چارجنگ پہ موبائل لگا کر کسی سے بات کر رہا تھا، پورا اتنا حصہ جل کر کٹ گیا. ایک معصوم بچہ پاگل اور مجنون ہو گیا. کئی نوجوان برین کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اتنا استعمال کے باوجود بھی ہم پر مصیبت اگر نہیں آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ابھی تک کے اس سے محفوظ ہیں. لیکن کوئی مصیبت آنے سے پہلے دستک نہیں دے گی. اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت آئے ہم کو خود سیریس ہونا پڑے گا. بچوں کو جو ہماری مائیں بہنیں، بچہ ستا رہا ہے موبائل دے دو، بچہ ستا رہا ہے موبائل دے دو. شوہر چاہتا ہے کہ میں گھر میں موبائل نہ رکھوں، بیوی کو موبائل نہ دوں، تو بیوی سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے. اپنا تو 30,000 کا موبائل یوز کرنے ہیں، میں کہہ رہی ہوں 15,000 کا لا دو تو وہ بھی نہیں لاتے. ضد کر کر کے اپنے شوہر سے موبائل خرید لی اور اپنے معصوم بچوں کو موبائل دے دی. ایک لڑکے نے تھانہ ڈسٹرکٹ میں، ایک سال پرانی بات ہے، ماں باپ گیم کھیلنے کے لیے موبائل نہیں دے رہے تھے. آپ نے اگر عادی بنا دیا ہے تو پھر آپ کو دینا ہی پڑے گا، پھر آپ منع کر سکتے. ماں باپ اس کو، بچے کو 7-8 سال کا بچہ موبائل نہیں دے رہے تھے. اللہ معاف کرے، کہنے سے ڈر لگتا ہے. اور اس کا مقصد بھڑکانا یا وہ برانگیختہ کرنا نہیں ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ بچوں کو ہم موبائل کا عادی نہ بنائیں. صبح اٹھا بچہ ناراض ہو کر سویا تھا، صبح آنکھ کھلی، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں سب کو ذبح کر دیا. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ موبائل گیم کے لیے کیا کر رہا ہے. صرف گیم کھیلنے کے لیے سب کو ذبح کر کے موبائل لے کر گیم کھیلنے لگا. ہم آج معمولی سمجھ رہے ہیں. اگر ان چھوٹے چھوٹے دماغ کو اس موبائل کی محتاجگی آ گئی، ان چھوٹے چھوٹے معصوم دماغ کو ان کی ضرورت آ گئی، اس کے عادی ہو گئے، تو آپ چاہ کر بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے. اور جو تعلیمی نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہم اور آپ کے سامنے ہے. مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے. ہماری نئی نسل کا مستقبل، فیوچر داؤ پر لگ گیا ہے. 10ویں پاس، 12ویں پاس، مگر ایک ورڈ کا نالج نہیں ہے. کس اسکول میں پڑھے، کہاں پڑھے، انٹر کر لیے، نالج نہیں آیا. یہ دنیا کی قیادت کیسے کریں گے؟ ان کو کچھ ہے ہی نہیں سوائے موبائل کے. ایجوکیشن، تعلیم داؤ پر لگ گئی. میرا ایسا ماننا ہے جب تک بچے کوئی ڈگری نہ لے لیں آپ انہیں اینڈرائڈ موبائل نہیں دے سکتے. جب تک لڑکیاں کوئی ڈگری نہ لے لیں ان کو آپ موبائل نہیں دے سکتے. اگر وہ خرافات کا شکار ہو رہے ہیں تو شریعت ہمیں، حاجی صاحب آپ تو حاجی صاحب ہیں، مگر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں کیا کر رہے ہیں؟ شریعت آپ کو دیوس کا خطاب دیتی ہے. میں نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیوس ہے جو اپنے گھر کی بہویں، بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو دوسروں سے چیٹنگ کرتا دیکھے، دوسرے مردوں کے کانٹیکٹ میں دیکھے، ہنسی مذاق کرتا دیکھے اور اس کو برا نہ لگے، وہ دیوس ہے. ہم نے خرید کے دیا، ریچارج ہم نے کروایا، اینڈرائڈ موبائل ہم نے دیا، بڑے بڑے کالج میں ہم نے ایڈمیشن کروائے. اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فاطمہ بنے گی، رقیہ بنے گی، ام کلثوم بنے گی. ہم نے تو اس کو دنیا کے سارے فتنے خرید کر فراہم کر دیے ہیں. معاف کیجئے، اللہ نئی نسل کی حفاظت فرمائے. موبائل کے ہر چھوٹے بڑے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین حق کو کہنے اور سننے کی ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا فرمائے.
اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد